اور رکشے شامل ہوئے ہیں جس سے یہ سنت کا کام ہے، اور جو لوگ اس سے منسلک ہو کے اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے مطابق صفائی کو قائم کر رہے ہیں، چونکہ یہ نصف ایمان ہے، تو ہر وہ شخص جو صفائی کے عمل میں حصہ لے گا وہ صفائی کا عمل اس کے لیے عبادت ہے، اس کو جہاں اس کی نوکری ہے اس کے ساتھ وہ اس کے لیے عبادت بھی بن جائے گی۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے شہر سے گندگی ختم کریں گے، اور خاص طور پہ اب یہ نیا ساز و سامان جو ٹرانسپورٹ آپ کے پاس بڑی بھی ہے، میڈیم بھی ہے، رکشوں کی صورت میں بھی وہ ہے، اب محلوں کے اندر، شہروں پہ، بازاروں میں جو ہمارے، میں اکثر ڈی سی صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ ظفروال بائی پاس پہ جائیں، ہمارا متھا ہے، شہر کا مین چوک ہے، لیکن آپ بازار والی سائڈ پہ دیکھیں تو وہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے کہ شرم آتی ہے کہ یہ گندگی کس نے پھیلائی ہے یہاں پر۔ تو اسی طرح جو اہم مقامات ہیں ان کے اوپر ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ اب یہ ٹرانسپورٹ اور سہولت ہے، دو دفعہ صفائی کریں، لیکن نارووال شہر میں شہریوں کی مدد کے ساتھ ان میں بھی شعور دیں کہ یہ پنجاب کا سب سے ستھرا اور صاف شہر نظر آنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اسلام پہ ایمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف تقریریں کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مجالس میں جا کے درود پڑھیں اور اس کے بعد جب عمل کی دنیا میں آئیں تو ہمارے کسی عمل سے ثابت نہ ہو کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی امتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ بتائیے ہمارا کون سا محلہ ہے، ہمارا کون سا بازار ہے جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ صفائی کا ایک نمونہ ہے، کہ یہاں پر کوئی باہر سے آ جائے اور وہ ہماری صفائی کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ جس کے نبی نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے بازاروں میں اگر کوئی شخص آئے تو نعوذ باللہ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید ان کے مذہب نے انہیں سکھایا ہے کہ گندگی نصف ایمان ہے۔ اسلام پہ ایمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف تقریریں کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مجالس میں جا کے درود پڑھیں اور اس کے بعد جب عمل کی دنیا میں آئیں تو ہمارے کسی عمل سے ثابت نہ ہو کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی امتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ بتائیے ہمارا کون سا محلہ ہے، ہمارا کون سا بازار ہے جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ صفائی کا ایک نمونہ ہے، کہ یہاں پر کوئی باہر سے آ جائے اور وہ ہماری صفائی کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ جس کے نبی نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے بازاروں میں اگر کوئی شخص آئے تو نعوذ باللہ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید ان کے مذہب نے انہیں سکھایا ہے کہ گندگی نصف ایمان ہے۔ ہم اس ہوا کے جو رخ مڑے ہیں، ان ہوا کے نئے جو لہریں ہیں، ان کے اوپر پاکستان کی معیشت کے جہاز کو پھر ٹیک آف کرائیں اور پاکستان کو دنیا میں اس مقام پر کھڑا کریں جس کا یہ حقدار ہے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، چونکہ ہم نیک نیتی سے محنت کر رہے ہیں، کہ 2029 میں جب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے پورے پاکستان میں بھی آپ حقیقی تبدیلی دیکھیں گے، نارووال میں بھی حقیقی اور تبدیلی دیکھیں گے، اور لوگ اس بات کو فرق دیکھ سکیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تقریروں میں تبدیلی لاتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو عمل کی دنیا میں تبدیلی لا کر دکھاتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی بلدیہ کو
تلقین کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے. ہم اس ہوا کے جو رخ موڑے ہیں، ان ہوا کے نئے جو لہریں ہیں، ان کے اوپر پاکستان کی معیشت کے جہاز کو پھر ٹیک آف کرائیں اور پاکستان کو دنیا میں اس مقام پر کھڑا کریں جس کا یہ حقدار ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، چونکہ ہم نیک نیتی سے محنت کر رہے ہیں، کہ 2029 میں جب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے تو پورے پاکستان میں بھی آپ حقیقی تبدیلی دیکھیں گے، نارووال میں بھی حقیقی اور تبدیلی دیکھیں گے، اور لوگ اس بات کو فرق دیکھ سکیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تقریروں میں تبدیلی لاتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو عمل کی دنیا میں تبدیلی لا کر دکھاتے ہیں. تو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی بلدیہ کو تلقین کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے، ہم اس میں نفرتیں پیدا کر کے اس ملک کی ترقی کو روکنا. آج الحمدللہ پاکستان ایک بار پھر درست سمت میں آگے کی طرف جا رہا ہے. وہ پستی کی گراوٹ جس میں اپریل 2022 کو ہمیں ملا تھا کہ جہاں ڈیفالٹ ہونے لگا تھا، ہم نے مشکل فیصلے کیے، سخت فیصلے کیے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اور آج الحمدللہ اس محنت کا نتیجہ ہے، اس قربانی کا نتیجہ ہے جو پوری قوم نے دی. مہنگے پٹرول کی قیمت میں دی، مہنگی بجلی کے قیمت میں دی، لیکن بالآخر الحمدللہ اب وہ مہنگائی کا جو سپیڈ ہے جو 40% سے بڑھ رہی تھی، گر کے 6.5% پہ آ گئی ہے، اس میں سنبھالا آ رہا ہے. اسی طرح جو ملک کے معاشی اشاریے ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے. بین الاقوامی ایجنسیوں نے پاکستان کے معاشی اشاریوں کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ہماری رینکنگ کو پوری دنیا میں پاکستان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہا ہے. SCO کی سمٹ ہوئی اور آپ نے دیکھا کس طرح چین، روس اور دوسرے ممالک کے سربراہ پاکستان آ رہے تھے. اس سربراہی اجلاس کو خراب کرنے کے لیے مظاہروں کی کالیں کی گئیں کہ دنیا پاکستان کا اچھا چہرہ نہ دیکھے، لیکن الحمدللہ وہ سازشیں ناکام ہوئیں. پوری دنیا میں 40% دنیا کے سربراہ پاکستان آئے اور پاکستان کی میزبانی دیکھ کر خوش ہو کر گئے اور پاکستان کا جھنڈا دنیا میں بلند ہوا. چاہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ. کیسا ظلم ہو رہا ہے کہ جو کچھ عدالتوں نے سہولت دی ہے، کھانے کو مرغا دیسی ملتا ہے، جوس ملتا ہے، پسند کی سلاد ملتی ہے اور ورزش کی مشین ملتی ہے. مجھے 3 دن پہلے اس بازو کی جہاں گولی لگی تھی دوبارہ سرجری ہوئی. 3 دن کے بعد اس آپریشن کے بعد مجھے دسمبر 2020 میں اس نارووال سپورٹ سٹی کے جھوٹے مقدمے میں قید کر لیا اور عدالت نے حکم میں لکھا، چونکہ ان کی سرجری ہوئی ہے، ڈاکٹر نے انہیں کہا ہے کہ ان کو فزیو تھراپی کی سہولت دی جائے تاکہ ان کا بازو ٹھیک ہو سکے. 2.5 مہینے تک مجھے فزیو تھراپی نہیں کرانے دی گئی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا رہ گیا. میں نے تو کبھی چیخم دھاڑم نہیں کی، میں تو کبھی نہیں رویا کہ جی بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن یہ ٹیڑھا بازو جو ہے ایک طرف مجھے اس حادثے کی یاد دلاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے میری جان بچائی تھی، لیکن دوسری طرف عمران خان کی اس سلوک کی بھی یاد دلاتا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ قیدوں میں کیا تھا. ہم نے تو ایسا کوئی سلوک نہیں کیا کہ عمران خان کا بازو یا ٹانگ ٹیڑھی ہو جائے. تو کس بات کا رونا ہے آپ کو؟ لیکن قدرت کا انتقام دیکھیے کہ آج اسی سیل کے اندر وہ بند ہے جس سیل کے اندر اس نے مجھے بند کیا ہوا تھا. تو بھائی اگر وہ ظالمانہ سیل ہے تو پہلے مجھ سے معافی مانگو نا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا ہوا تھا. لیکن اگر مجھے رکھنا ٹھیک تھا تو پھر تمہارے لیے بھی ٹھیک ہے. تو یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں لانا چاہیے اور جس پہ مقابلہ کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں آج جو لوگ گالی گلوچ سکھاتے ہیں، یہ 4 سال حکومت میں رہ کے نہیں رہے. صوبائی حکومت تھی، مرکزی حکومت تھی. میں نارووال کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں، بتائیں
کہ 4 سالوں میں کہیں آپ کو اینٹ لگی نظر آئی حلقے کے اندر؟ اس شہر میں کوئی ایک منصوبہ ترقی کا شروع کیا گیا ہو؟ بلکہ جو منصوبے ہم 2018 میں شروع کر گئے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا۔ سیالکوٹ موٹر وے سے جو لنک روڈ تھی، جس کا افتتاح میں نے 5 مئی 2018 کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مل کر کیا تھا، 31 مئی کو حکومت ختم ہوئی اور الیکشن کے بعد جو ہی دوسری تبدیلی سرکار آئی انہوں نے آتے ساتھ اس منصوبے کو انفنڈڈ کر کے ختم کر دیا۔ نقصان کیا ہوا کہ وہ 17 ارب روپے کا منصوبہ آج جب ہم اسے دوبارہ جاری کر رہے ہیں تو اس کی لاگت 38 ارب سے اوپر جا چکی ہے۔ یہ 17 ارب کس کی جیب سے نکلے گا؟ پاکستان کے غریب عوام اس تبدیلی کی قیمت ادا کریں گے۔ نارووال سپورٹ سٹی، جس کو بنانے کے جرم میں مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی لاگت 3 ارب روپے سے کم تھی، لیکن 4 سال اس کے فنڈ جاری نہیں کیے گئے، اس منصوبے کو بیمار کر دیا گیا۔ آج اس کی لاگت 5.25 یا 5.5 ارب کے قریب شاید ہو، یا 5 ارب سے اوپر جا چکی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ 2 ارب سے زیادہ جو اضافی لاگت ہے یہ کس کی جیب سے جائے گی؟ عوام کی جیب سے جائے گی، یا اس کا بل بھی بنا کے اڈیالہ جیل میں بھیجا جائے؟ کر کے دکھائی ہے۔ اور ابھی اس سال الحمدللہ نارووال میں جب نارووال میڈیکل کالج کا آغاز ہوگا اور یہاں پر نارووال کے اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ پورے پنجاب صوبے سے بہترین ذہین بچے اور بچیاں میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو نارووال کا ایک اور قدم علم کی بستی کے طور پر آگے کو بڑھے گا۔ یہ نارووال 15 سال پہلے علم کی پیاسی دھرتی تھی، یہاں پر کوئی علم کی پیاس بجھانے کا چشمہ نہیں تھا۔ ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں ہزاروں نمبر لے کر مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ پڑھائی چھوڑیں، چونکہ ان کے ماں باپ میں سکت نہیں ہوتی تھی کہ وہ انہیں لاہور جیسے شہر میں ہاسٹلوں کا خرچہ برداشت کر کے پڑھائیں۔ آج غریبوں کی بچیاں، غریبوں کے بچے ہزاروں کی تعداد میں جو کبھی یونیورسٹی جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے، وہ 16 جماعتیں یونیورسٹی میں مکمل کر کے ڈگری لے کر نہ صرف اپنی زندگی بدل رہے ہیں بلکہ وہ 5000 بچیاں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں ان کے ذریعے ہماری آنے والے نسلوں کی تقدیر بدل رہی ہے۔ ڈی سی صاحب اور ان کی ٹیم کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک قدم اور صاف ستھرا نارووال کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھایا ہے، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح کے صوبہ پنجاب میں مختلف عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، ان میں ایک بڑا قدم شہروں کی صفائی اور دیہات کی صفائی کا قدم بھی ہے۔ نارووال الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں میں پنجاب ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ان اضلاع میں شامل ہے جس نے تیز ترین ترقی کی ہے، اور آج بھی کوئی شخص جو 15 سال بعد نارووال آتا ہے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نارووال بدل چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی کے نعرے لگانے والے لوگ تھے، میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر تبدیلی کا سبق سیکھنا ہے تو ہم سے آ کے سیکھیں، ہم انہیں بتائیں گے تبدیلی کسے کہتے ہیں۔ تبدیلی اس بدتمیزی کو نہیں کہتے کہ آج جو لندن کی چوراہوں پہ اور سڑکوں پر اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس جو پاکستان کے ریٹائر ہوئے ہیں
ان کے خلاف غل غپاڑا کر کے یا نواز شریف صاحب کے لندن پہنچنے پہ اپنے لوگوں سے غل غپاڑا کرا کے سمجھیں کہ آپ نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے، نہ قاضی فائز عیسیٰ کی شان میں کوئی کمی آئے گی، نہ نواز شریف کی شان میں کوئی کمی آئے گی۔ سامنے بیرون ملک کرتے ہیں، اس سے پاکستان کی شان میلی ہوتی ہے کہ یہ پاکستانی لوگ کس تمیز کے لوگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، آج تک میں نے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے ملک کی سیاست دوسرے ملکوں کے چوکوں چوراہوں کے اوپر جا کے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈرٹی لینن واش کرے۔ لیکن کیا یہ تبدیلی ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس حد تک اپنے حمایتیوں کو بدتمیزی سکھائیں کہ وہ اس چیز سے قطع نظر کہ وہ بیرون ملک صرف پاکستانی ہیں، وہ اپنے ہی ملک کی سیاست کو ان کے چوکوں اور چوراہوں پر گالی گلوچ کی صورت میں پیش کر کے ملک کی بدنامی کریں؟ اسے تبدیلی نہیں کہتے۔ تبدیلی کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو تعلیم کی بہتر سہولت دیں، آپ نوجوانوں کے لیے مستقبل کی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم اور ہنر سے انہیں آراستہ کریں، آپ نوجوانوں کو گالی گلوچ سے نہیں بلکہ لیپ ٹاپ سے آراستہ کریں۔ اسے تبدیلی کہتے ہیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے شہریوں کو بہتر سہولیات دیں، اپنے شہریوں کو صحت کی بہتر سہولیات دیں، ان کو صاف ستھرے ماحول کی بہتر سہولیات دیں، آپ اپنے لوگوں کو کھیلوں کے لیے بہتر سہولیات دیں۔ اسے تبدیلی کہتے ہیں۔ ہمارا منشور، ہماری جماعت کا منشور یہی ہے کہ ہم عوام کو بہتر سہولیات دے کر ان کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں، اور یہی امن، تعلیم اور ترقی کی تبدیلی ہے کہ جس کا نتیجہ ہے کہ وہ نارووال جہاں پہ کوئی 5 لاکھ روپیہ کا مرلہ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج وہاں کوئی 5 کروڑ روپے کا مرلہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسن رضا صاحب ڈپٹی کمشنر نارووال اور میرے معزز بھائیوں اور بہن، خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں سوائے ایک خاتون بیٹھی ہیں، ویسے اب ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ خواجہ محمد وسیم بٹ صاحب، میں بنا تمہید تلاوت قرآن مجید کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پڑ گیا کہ نہیں؟ تصویر میں مانویت آگے کہ نہیں آگے؟ جی بالکل جی۔ کہتا ہے کہ پیچھے مور دین